آدم علیہ السلام جنتوں سے زمین پہ تشریف لے آئے اور ہندوستان میں آئے ہیں. ہندوستان کا شمالی حصہ ہے, اس کو سرندیپ کہتے ہیں. روح المانی میں نام لکھا ہوا ہے کہ حضرت سرندیپ میں سیلون میں تشریف لائے. وہاں ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں قدم آدم. قدم آدم. اور علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں روایات نقل کی ہے, حج آدم من الہند 50 حجتن. آدم نے ہندوستان سے پیدل 50 حج کیے. لمبا چوڑا قطب 2-4 قدم لے کے پہنچا. مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے, اس کا نام ہے جبل الہند. کہتے اسی راستے سے آتے تھے, اسی پہاڑ سے اترتے تھے. جبل الہند. ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کی زیارت کرنے آئے تھے. فخر رازی نے سورۃ یوسف تفسیر کبیر میں لکھا ہے, اور امام رازی کہتے ہیں کہ میں بھی جا چکا ہوں. اور ہندوستان کی مشہور قوم ہندوؤں کی برہمن, یہ اصل میں ابرہا ہے. ابرہا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اب بھی ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آؤ بگت ہے. تو آدم علیہ السلام کا نزول ہندوستان میں ہوا ہے, اس لیے ہندوستان علم کا مرکز ٹھہرا. ہندوستان سے مراد جواہر لال اور جنا کا بنایا ہوا ہندوستان پاکستان نہیں, یہ 2 حصے ہیں, ہند اور سندھ. وَهُوَ أَخَوَانِ مِنْ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ نوح. نوح علیہ السلام کے کپوتا تھا کنعان سے, اس کا نام تھا خوشرنگ. اس کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا سندھ, دوسرے کا نام تھا ہند. سندھ کے 60 بیٹے تھے, ان میں سے ایک کا نام ملتان ہے, دوسرے کا نام پشاور ہے, تیسرے کا کاشغر ہے, چوتھے کا کابل ہے. البیرونی نے سفر نامہ میں لکھا ہے, ولدت بالبیرانیہ فی السندھ وہی قریۃ من قرائے کابل. یہ بیرانیہ تندو آدم کے پاس. البیرونی سفر نامہ میں لکھتے ہیں 500 ہجری میں گزرا ہے کہ میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں, بیرانیہ میں, بیرانی میں. البیرون ابو ریحان البیر قبر غزنی میں ہے. وہ فرماتے ہیں سندھ جو ہے یہ کابل کے بستیوں میں سے ایک بستی ہے, اتنی بڑی حکومت ہے. یہ سارا ہند اور سندھ, اور یہ آگے حصہ جو بچ گیا ہے سری لنکا تک, سیلون تک, یہ سب ہند ہے. اور یہ جس میں آپ تشریف فرمائیں یہ سندھ ہے. حدیث میں ہے آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا, آپ نے پوچھا میں نے اینا, اس نے کہا کہ من الہند. تو آپ نے فرمایا من الہند او من السندھ ہما اخوان من ابناء ابناء نوح. ہند اور سندھ 2 بھائی تھے. یہ بڑے بڑے ملک جتنے ہیں یہ انبیاء کی اولاد کے نام پر موسوم ہے. تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ اور تاریخ الہند و سندھ, اس کے کچھ حوالے میں نے تفسیر زاہدی کے مقدمے میں دیے. دے وزر تپوس کی دکم کی تاریخ وتا سلی دلی نہ چندخوں نے چاچے دی نیولی خبر سرنے. مینڈک تھوڑے سے پانی میں گر گیا تو نے کہا واہ اتنا بڑا کنواں کہیں نہیں ہے, دراصل تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا. یہ جو مسئلہ سنے گا یہ کہاں ہے, اور تجھے کیا پتہ ہے, جنگ اخبار پڑھنے والے, سارا علم سارا اخبارات اردو رسائل کا ہے. تجھے علم کی ہوا نہیں لگی, ہوا, اور نہ لگے گی, کیونکہ وہ غیرت, وہ جذبہ, وہ موقع, وہ محل آپ کو مل ہی نہیں رہا. اس کے لیے خوب کوشش کرنی ہوگی, اللہ سے مانگنا پڑے گا. حضرت حوا جدہ میں اتری ہے. جدہ دادی کو کہتے ہیں, ہم سب کی دادی تھی. 40 سال بعد ملاقات عرفات میں ہوئی ہے, اس لیے قبولیت کا وقت اور گڑی ہے. دیدن دے حج مخدم کدا دا عرفات پڑے رئی سوال ورتک ہو. مور شام میں یا کشمیر میں گرایا گیا, حسن بہت زیادہ ہے. ترک ورک سب شام کا حصہ ہے. اور سانپ کابل میں پھینکا گیا. شیخ سعدی اس لیے ناراض تھے بہت زیادہ.
اگر کہتر رجال افتد بسے کس ان سے کم گیری، یکی افغان دوم کمبو سوم بدذات کشمیری، زی افغان ہی لمی آئید زی کمبو کی نمی آئید، نمی آئید بجس کاری جفا کاری زی کشمیری۔ بہرحال یہ تو ایسی روایت ہے جو تفاسیر و آثار میں چل رہی ہے، اطلاعی روایت ہے، اطلاعی، لا نصدق ولا نکذب۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کہتے چہرے میں آنسو کے چلنے سے نشان پڑ گئے تھے، کھڈے پڑ گئے تھے۔ 40 سال بعد حضرت کی دعا قبول ہوئی، آپ نے دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور روح المانی میں ہے، قیل رَعَى عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام نبیوں کے سرتاج و سرخیل ہے۔ تو حضرت نے ان کے طفیل دعا کی اور دعا قبول ہو گئی۔ آیات قرآنی میں اور حدیثی دعا میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاسْجُدُوا، اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی، یہ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایک دعا قرآن نے ذکر کی اور دوسری دعا احادیث و آثار میں آئی۔ علامہ آلوسی روح المانی میں اس کی صحت کے قائل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کلمے کا اطلاق قرآن میں عیسیٰ پر ہوا ہے، تو کلمات کا اطلاق محمد الرسول اللہ پر بہت مناسب ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات۔ ہم اس روایت کا ما لہا وما علیہا انشاءاللہ تعالی وابتغوا الیہ الوسیلہ مائدہ میں عرض کریں گے، یہاں ضرورت نہیں۔ یہاں آلوسی پر اعتماد شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل ذکر کے اندر نقل کیا ہے، اور نسائی کے اندر روایت صحیح موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے لما اذنب آدم، تو ڈاکٹر عثمانی لکھتا ہے کہ دیکھو آدم کو بھی گناہگار کر دیا، یہ کوئی بات ہے؟ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اب کیا کرو؟ یہاں تو ذم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ ذم کا ذکر کوئی جرم نہیں ہے، ذم کا اخذ جرم ہے، اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت توبہ میں کلمات کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب ٹلنے میں بھی کلمات کا دخل ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ، موطا مالک صفحہ 722۔ حضرت نے فرمایا ہر خوف خطر جن اور انس کے دور ہو جائے گا، یہ پڑھ لو۔